بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت پر انتشار پھیل رہا ہے۔ فضل الرحمان کہاں تھا جب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا؟ مولانا ظفر اللہ جمالی نے نون لیگ بھی چھوڑ دی۔ پہلے ختم نبوت میں ترمیم سے پہلے ظفر اللہ جمالی نے نون لیگ کی رکنیت چھوڑ دی، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ فضل الرحمان کی دینی ہمت نہیں ہوئی ایک لفظ بول سکے، اب دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ سری لنکا نے امریکہ کو شٹ اپ کال دے دی۔ سری لنکا نے بھی روس سے سستا پیٹرول خرید لیا۔ سری لنکا نے روس سے تیل لے کر ملک بچا لیا۔ تحریک انصاف استعفے واپس لینے جا رہی ہے۔ نون لیگ کے ساتھ لڑنے کی سازش تیار ہے۔ کپتان کا سما نیوز کو دبنگ انٹرویو، سما نیوز کا بائیکاٹ کر دیا۔ سما نیوز پر اب کوئی پی ٹی آئی کا رکن نہیں آئے گا۔ وہ نقاب پوش کون تھا، امریکہ کو کون بتا رہا تھا اور سپیکر کو کون دھمکا رہا تھا، یہ سب جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے۔ جان بوجھ کر یہ انجان بنے ہوئے ہیں۔ یہ ابلیس کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھا۔ یہ بڑی بڑی پگیں ہیں، یہ بڑے بڑے جوبے ہیں، ان میں بھی کبھی ابلیس چھپا ہوتا ہے۔ احرام میں لپٹے کئی ابلیس دیکھے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے لباس کے اندر سب غلاظت چھپائی ہوتی ہے۔ بس 2 ہفتے اور صبر کر لیں، یہ حکومت ختم ہوگی۔ کپتان کو ایک اور گارنٹی مل گئی۔ کپتان کے پاس میسج آ گیا، حکومت کی الٹی گنتی شروع، درندگی کا نتیجہ بعد میں نکلے گا۔ کپتان نے سب کے چھکے چھڑا دیے۔ رانا ثناء اللہ مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ قوم کو کئی سوالات کے جوابات بھی مل گئے۔ امریکہ کا شہباز شریف کو ہر صورت میں الیکشن مدت پوری کرنے کی حمایت۔ امریکہ تعاون کرے گا۔ عمران خان کو جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں، اب تم خود ہی پھنس جاؤ گے۔ یہ جون کا مہینہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، خاص کر کے شہباز شریف اور امریکہ کے لیے۔ زرداری، بلاول، یہ سب ملبے کے نیچے دب جائیں گے۔ جو انہوں نے دوستیاں پالی ہیں یہ بھی ختم ہوں گی۔ کپتان کے قریبی ساتھی پکڑے گئے۔ پنجاب اب کس کے حوالے؟ بڑا فیصلہ اہم شخصیت کا پرویز الہی کے ذریعے سے۔ عمران خان کو پیغام کہ مارچ 1 مہینہ لیٹ کرے، ہم اسمبلیوں میں واپس جائیں گے۔ جون کے آخر میں حکومت گر جائے گی۔ عمران خان کو 2 ٹوک جواب۔ عمران خان کو بڑی گارنٹی میں کیا طے پایا؟ منت سماجت کی گئی، 2 اتحادی پارٹی باغی ہو گئی۔ شہباز شریف کی 3 بڑی غلطیوں کے بعد عمران خان کو حمایت مل گئی۔ نون لیگ کا مکمل صفایا، ایک دن میں 7 وکٹیں گر گئی۔ نون لیگ کی بربادی پر جاتی عمرہ میں ہنگامہ۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں غائب۔ مریم نواز نے حمزہ شہباز پر بھڑاس نکال دی۔ نون لیگ اب 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ابھی ایک اور حصہ بنے گا۔ 3 حصے نون لیگ کے بنیں گے۔ کپتان کو خطرہ یہ شہباز شریف کو، لیکن ستارے تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ منحرف ارکان سے حمزہ شہباز کے وعدے جھوٹے نکلے۔ منحرف ارکان نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ عمران خان وہ کرنے کو تیار جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اہم معاملات سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ ای ڈی ایم اب ٹوٹ چکی ہے۔ چوراہے میں ان کی حلیم کی دیگ الٹ گئی ہے۔ اب فضل الرحمان ان سے روٹھ گیا، لیکن مریم نواز دلاسے دے کر واپس لے آئی ہے۔ اسمبلیاں اب تحلیل ہونے کے قریب ہیں۔ اہم خط بھی پہنچ چکا ہے۔ شہباز شریف کے دستخط بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ خبر کس نے دی؟ عمران خان کس سے بڑی امریکی شخصیت کا استعفیٰ مانگ لیا؟ عمران خان کو 6 دن بعد کامیابی ملے گی۔ پاکستان امریکہ کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کا انکشاف کیا؟ اسرائیل اب عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دے گا۔ امریکہ کے ذریعے اسرائیل روک رہا ہے، اس کو واپس نہیں آنے دے گا۔ اب جو سزا ان کو نہیں ملی تھی وہ سزا ان کو ملے گی، اور اب ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صورتحال پھر سے سنگین ہو چکی ہے۔ کپتان کی تیاریاں پھر سے مکمل۔ حکومت نے راستے بند کر دیے اور کنٹینر بھی لگا دیے۔ حکومت نے تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ شہباز شریف نون لیگ سے علیحدہ۔ مریم اور حمزہ کی لڑائی کیوں ہوئی؟ پارٹی میں بغاوت کی کیا وجہ تھی؟ تعلقہ خیز انکشاف۔ الیکشن تک امریکی کلیئرنس، نون لیگ کی پارٹی میں پھوٹ، اداروں کی توبہ، کور کمانڈر کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ جذبہ صادق اور امین ہو تو ایک چلہ ہی کافی ہے۔ مشرف جیسے مضبوط انسان کے لیے 8,08,888 چراغ جلا کر چلہ کیا گیا۔ یہ کامیاب چلہ کسی مشرف کی رخصتی کا باعث بنی۔ مشرف کا ہر چیز پر کنٹرول تھا۔ سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی ہو گئی۔ یہ بھی پیر پنجر سرکار کی کامیاب چلہ کشی کے باعث ہوئی۔ نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد غزوہ ہند کا معرکہ شروع ہونے کو ہے۔ غزوہ ہند کا معرکہ کارگل سے شروع ہو چکا ہے۔ بھارت ٹوٹ جائے گا، امریکہ کنگال ہو جائے گا۔
نیٹو پاور تقسیم ہو جائے گی، روس اور چین عالمی سپر پاور بن جائیں گے، یورپ پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 19ویں صدی برطانیہ کی تھی، 20ویں صدی امریکہ کی تھی، انشاءاللہ اب 21ویں صدی پاکستان کی ہوگی۔ چین اب پاکستان کے ساتھ وفا نہیں کر رہا کیونکہ اس کی وجہ چور اقتدار میں ہے۔ چین کو پتہ ہے یہ ہمیں بھی لوٹ کر کھا جائیں گے۔ چین اب اجوج ماجوج بنے بیٹھے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا تھا جس نے پاکستان سے زیادتی کی وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ اگر وفا کرنی ہے تو پوری طرح سے کرو، 71 جیسا ثانیہ اب نہیں ہوگا۔ ججز عمران خان صاحب اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں۔ 17 اگست 1988 والا ثانیہ پھر دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کام کی حکومت نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے مولانا حضرات ہیں یہ بھی اپنے حفاظتی دستوں پر توجہ دیں، یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ سب کو پتہ ہے کشمیر کی آزادی کا سورج 2029 سے پہلے طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ خالصتان کی صبح بھی ہو جائے گی۔ نیو یارک، لندن، پیرس، تل ابیب پر میزائل گرتے نظر آ رہے ہیں۔ چین نے بریاض میں بیلسٹک میزائل پر فیوز لگا کر سیٹ کر دیے ہیں۔ چین نے ان کو ایسے گھما کر رکھ دیا ہے جیسے لڈو گھومتا ہے۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ امریکیوں کی، برطانیہ والوں کی، سب کی ایسی ہوگی۔ جو بھی پاکستان کے ساتھ بدنیتی کر رہا ہے اس کا سر ابتن سے جدا کر دیا جائے گا، اس پر کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کو کچھ نہیں ہوگا، ان کی ساری مستی اتار دیں گے۔ پیوٹن زندہ باد، پیوٹن عمران خان کے ساتھ ہے۔ ماضی میں پیر صاحب کی پیشن گوئیاں حرف بارف درست ثابت ہوئی۔ مشرف کو پیر صاحب کے چلے نے چلتا کیا۔ یوسف رضا گیلانی ایسا قانون منظور کروائے گا جس سے کوئی حکومت کو برطرف نہیں کر سکے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے 58(2)B کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اگر عمل ادھورا چھوڑ دیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ گریٹ بلاسٹ کے بعد اب ٹوٹل بلاسٹ کا وقت قریب ہے۔ اب ایک اوپر سلیٹ دکھائی دے رہی ہے، وہ وقت بہت قریب ہے جب دنیا کے فیصلے پاکستان کرے گا۔ پاکستان کی یہاں اور نام میں فیصلے ہوں گے۔ پاکستان اپنی مرضی سے حق اور سچ کے فیصلے کرے گا۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں بھارت 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مرتے کامل بھی آ رہا ہے، اس کے پیچھے 6 جوان اور بھی بیٹھے ہیں، شیر مرد ہیں جو 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اب پاکستان کی بقا اسلامی صدارتی نظام میں ہے۔ وزیر اعظم کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ آئے گا۔ سب سے پہلے پاکستان کا صدر عمران خان ہوگا۔ پہلے عمران خان اور تھا، پہلے NRO کی بات ہوئی، یو ٹرن بھی لیے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان سب کو واپس لے کر آئے گا اور باندھ کر رکھ دے گا۔ 30 جون 2002 کو پیر صاحب نے کہا تھا کہ مشرف سرمایہ رانہ اور جاگیرانہ نظام کا قلعہ کامہ کریں گے، پاکستان اور بھارت مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے۔ 24 ستمبر 2014 کو پیر صاحب نے روزنامہ خبریں میں بیان دیا کہ عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی حکومت کا خاتمہ کر دے گی، فوج تھرڈ امپائر کا کردار ادا کرے گی، عدلیہ چونکا دینے والے فیصلے کرے گی۔ 1988 والا ثانیہ پھر دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان بہت جلد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے فلاحی مملکت بن جائے گا۔ پاکستان کا گراف بہت اوپر چلا جائے گا۔ امریکہ پر سحاب ثاقب گرتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ سمندر سے دریافت ہوا تھا، اب سمندر میں ہی ڈوب جائے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند۔ پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔